دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی نہ پوچھ کوئی کیسے شہ بشرقین بنا، بشر کا نور لعاب رسول، ارے جب یہ دونوں عناصر ملے تو حسین بنا، بشر کا نور لعاب رسول، ارے جب یہ دونوں عناصر ملے تو حسین بنا۔ حسین کون حسین؟ جو کبھی تو حسین لگتا ہے کبھی حسین لگتا ہے۔ ہاں ہاں، بیعت یا فرض یہی تھا تقاضا یزید کا، بیعت یا فرض یہی تھا تقاضا یزید کا، مایوس تو کوئی بھی در سے سوالی نہیں گیا، بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے، ارے اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا، اس در سے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو بات بنتی ہے، نصیباں والے آنو یار دے دیدار ہندے نے، نصیباں والے آنو یار دے دیدار
دینے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے تڑپ دینے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی اینوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے اینوں کہندے نے غم خاری تے انج غم خار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ پر وقار افطار کا اہتمام ہمارے محترم جناب میاں رزاق حسین نے اپنی رہائش گاہ پر جو کیا ہے، اور اس میں بالخصوص ہمارے مربی و محسن مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی محمد ہدایت اللہ پسروری دامت برکاتہم العالیہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے فیوز و برکات قیامت تک اہل ایمان کے دلوں میں برقرار رہیں گے۔ ان کی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کو محبت کا درس دینے میں گزری۔ آپ نے ساری زندگی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر تمام لوگوں کو درس اخوت اور محبت عطا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگردان عظام، آپ سے محبت رکھنے والے اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے دورہ تفسیر القرآن اور دورہ حدیث حضور قبلہ مفتی صاحب سے حاصل کیا۔ جہاں تک میرا ایک خاندانی تعلق تھا، اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک وہ رشتہ کہ جو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ انہوں نے میرے دل کے اندر قرآن کی محبت اور حدیث کی محبت کو اجاگر فرمایا، اور ان کی محبتیں ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ جس طرح ہمارے محترم لغاری صاحب یہ بات بیان کر رہے تھے، یا ہمارے محترم سید عبد المجید شاہ صاحب یا میاں صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں اصل میں ہمارے دل کی اپنی باتیں ہیں، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو راز کی باتیں ہیں، کہ حضور قبلہ مفتی صاحب جب کبھی زبان سے جو الفاظ نکالتے، الحمدللہ وہ الفاظ بیان ہی پورے ہو جاتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ والے اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو نہ صرف ملتان بلکہ پورے پاکستان کے اندر ان کے شاگرد اور ان کے محبت کرنے والے، ان کے مرید اور ان کے ساتھ پیار کرنے والے جو ہیں اس وقت دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔
تو میں اس موقع پر میاں رزاق حسین کا بھی شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی یہاں پر ہمارے سماجی اور سیاسی کارکن تشریف فرما ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور بالخصوص اس موقع پر میں حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد عثمان پسروری صاحب سے بالخصوص یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چل کر ان کے محبتوں کے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے، اور انہوں نے جو ذمہ داریاں اور جو معاملات اور جو ایک بہت بڑا درس اور بہت بڑا ایک دین کا مرکز جو انہوں نے قائم کیا ہے، یہ ساری ذمہ داری انہوں نے ان کے سر پہ ڈالی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو وہ احسن طریقے سے نبھائیں گے اور ہمارے دکھوں کا وہ مداوا بن جائیں گے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی اور محبت کا یہ جو اور نظام مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو حضور قبلہ مفتی صاحب نے ساری زندگی محنت کی، اس محنت کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی مدد فرمائے، اور یہاں پر ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تمام دوست احباب اہل علاقہ تشریف لائے ہیں، یہ خصوصاً جناب ہدایت اللہ پسروری صاحب اور عثمان پسروری صاحب سے یہ پیار کرتے ہیں۔ پسروری صاحب کے بارے میں یوں ہے کہ کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ میرے جیسا کم علم شخص اس کے بارے میں کیا کہے، میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ وہ درویش تھے، وہ نیک تھے، اور وہ اس دور کے ولی تھے، اور انہوں نے جتنا کام کیا آج ان کے طالب علم بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں درس دے رہے ہیں دین کے بارے میں۔ یہ تمام ہدایت اللہ پسروری صاحب کی ہی مرہون منت ہے، اور انشاءاللہ اس مشن کو جو انہوں نے جاری کیا ہے، انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے جناب عثمان پسروری صاحب یہ اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے، اور جو نوجوان جو ہم نے تو پسروری صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے، اب نوجوان ان کی قیادت میں ان سے دین کی تعلیم بھی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے مفتی صاحب کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ میں آخر میں ان کو خطاب کی دعوت دوں گا، اور آج کے افطار کے موقع پر ان کے طرف سے دعا گو بھی ہوں گا کہ ہمارے بزرگوں کے لیے بھی یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو جو اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور میرے والد صاحب بھی ہدایت اللہ پسروری صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب روز گھی مل میں ملازم تھے، اور قاری نذیر صاحب اس وقت ہماری مسجد میں وہ نماز پڑھاتے تھے، اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے قاری نذیر صاحب اور ہدایت اللہ پسروری صاحب کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور جناب ہمارے والدین کو بھی مغفرت فرمائے۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ، سٹی نیوز نیٹ ورک۔ احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ ملک کی
ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں۔ کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں۔ بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا۔ کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز، روحی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز۔ لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات، علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نصاب، دستور امن ہے یہاں کا مزاج، تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ ملتان کا ہو میدان یا ہو بہاولپور رحیم یار خان کا چولستان، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ، سٹی نیوز نیٹ ورک۔ احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا۔ ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے۔ کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے۔
اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائی میاں محمد رضاق حسین صاحب کا کہ جنہوں نے میرے والد گرامی میرے شیخ کریم حضرت قبلہ مفتی ہدایت اللہ پسروری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سال ثواب کے لیے یہ افطار کا پروگرام سجایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے احباب نے بھی، کیونکہ وقت مختصر ہے، لغاری صاحب، شاہ صاحب، بھائی نعمت اللہ صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے بھی پیارے پیارے الفاظ میرے لیے میرے والد گرامی کے لیے کہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں اس حوالے سے خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، اس گھر میں پیدا ہوا جہاں صوم و صلات کی پابندی کی جاتی ہے۔ میرے والد گرامی، میں ساری زندگی میں ان کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا کہ کبھی بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی، روزہ قضا نہیں کیا، قرآن حکیم کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ انہوں نے اپنے رب کو نہیں بھلایا تو رب لوگوں کے دلوں سے ان کی یاد کو نہیں بھلانے دے رہا۔ اور میں جب یہ پیار کا گلدستہ دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ وہ جو ہمارے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتا ہے، پھر صرف یہ دنیا نہیں، پھر یہ والی دنیا ہو یا قبر کی دنیا ہو یا حشر کی دنیا ہو، انسان ہر جگہ کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں کامیاب نہ ہو جب دو جہانوں کے والی و مختار سے جو محبت کرنے والا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے اور قبر میں بھی کامیاب ہے۔ اور روزہ ایسی پیاری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں۔ پہلی خوشی ان میں سے یہ ہے کہ جب اس کے سامنے میاں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح کہ جب اس کے سامنے میٹھا پانی آتا، افطاری کا سامان آتا، ایک تو خوشی یہ ہے کہ سارے دن کا روزہ رکھ کر انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق سے جب افطار کرتا ہے، وہ افطار کرنے میں جو خوشی ہے اس کا نعم البدل پوری دنیا میں نہیں ہے۔ پہلی خوشی یہ ہے کہ جب وہ اذا افطارا، جب وہ افطار کرتا ہے، وہ خوشی، وہ زیر لب یہ کہہ رہا ہوتا ہے مولا میں نے بھوک کاٹی تھی صرف تیرے لیے، بھوک کاٹی تھی تیرے عشق و مستی میں ڈوبنے کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے جو بھوک کاٹی تھی، اب یہ تیرا کرم ہوا کہ افطار کے وقت میں تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے اسے افطار کر رہا ہوں۔ یہ خوشی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خوشی، اس کا بدل کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اور دوسری خوشی، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، پھر یہ زیادہ لطف آئے گا اس بات کو سننے میں۔ شہید جنت میں جب جائے گا نا، شاہ صاحب جنت میں جا کر شہید نے ہر انعام کو پا لیا، لیکن رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میرے اس جماعت شہداء سے پوچھو کیسا لگا جنت میں آ کر۔ لگائی صاحب مزہ یہ ہے آقا بندے سے پوچھے کہ کیسا لگا آ کے، مزہ تو یہ ہے۔ آج میاں صاحب کوئی پرائم منسٹر کسی کو بلا لینا، وہ پھولے نہیں سماتا، پرائم منسٹر نے اگر صدر بلا لے تو وہ اس کی تو ہوائی خراب ہو جاتی ہے کہ بھی مجھے صدر پاکستان نے بلا لیا، اب تو شاید میں انسانوں کی فہرست سے ذرا اوپر چلا گیا ہوں، اب میں گاڑی کے نیچے جس کو کچل دوں کیونکہ مجھے صدر نے بلایا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ رب شہداء سے پوچھے گا اے میرے
میری راہ میں جان دینے والوں بتاؤ جنت میں آ کے تمہیں کیسا لگا؟ وہ کہیں گے مولا سب کچھ تیرا اچھا ہے لیکن مولا ایک چیز کی کمی ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں ان سے پوچھو کس چیز کی کمی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے مولا وہ وقت کہ جب ہم تیری بارگاہ میں شہید کیے گئے تھے، جب پہلی گولی لگی تھی، جب پہلا تیر لگا تھا، جب پہلی تلوار لگی تھی، مولا ہمارا لہو کا قطرہ بعد میں گرا تھا، تیرا دیدار پہلے ہو گیا تھا۔ مولا وہ والی خوشی، تیرے دیدار والی خوشی وہ ایسی ہے کہ ہمارا دل کہتا ہے مولا ہمیں پھر دنیا میں بھیج، ہمیں پھر تیری بارگاہ میں ذبح کیا جائے، ہمیں پھر تیرا دیدار ہو۔ وہ جو تیرے دیدار کا مزہ تھا نا وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے وہ اس دوسرے پوائنٹ کا جو میں نے عرض کرنا، یعنی فرشتے دیدار خدا طلب کریں گے جنت میں جا کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری خوشی روزے دار کے لیے یہ ہے اذا لاقیا ربہ، جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ روزے دار جب اپنے رب کا دیدار کرے گا وہ جو خوشی ہوگی وہ ساری دنیا و مافیا کی خوشیاں ایک طرف ہوں اور رب کے دیدار کی خوشی ایک طرف ہے۔ ادھر طلب کی جا رہی ہے۔ جان دینے والا مجاہد وہ شہید میاں صاحب طلب کر رہا ہے مولا مجھے وہ دیدار خدا کی وہ جو خوشی تھی، وہ جو مسرت تھی، وہ جو بہار تھی مجھ پر، مولا وہ واپس لوٹا۔ یہاں روزے دار مانگ نہیں رہا، رب خود دیدار کروا رہا۔ یہ رمضان المبارک ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ، ایسا پیارا مہینہ، ہر چیز کو عظمت ملتی ہے نا کسی وجہ سے، ایسے ہی ملک صاحب کسی وجہ سے عزت ملتی ہے نا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس رمضان کو عزت اس لیے دی کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل فرمایا، قرآن پاک نازل اس میں فرمایا۔ اور قرآن پاک قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف چوم کے صرف آنکھوں سے لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن پاک صرف اونچی جگہ یا بچیوں کے سر پر جب وہ دلہن بن کے جا رہی ہو صرف رکھنے کے لیے، سایہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ ہے حیات۔ میرے والد گرامی نے کیا کیا، آج میاں صاحب ہمارا بھائیوں کا تو تعلق ہے لیکن خونی رشتہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ آج کیا وجہ ہے؟ یہ سارے احباب، شاہ صاحب نے کرم فرمایا، لگاری صاحب نے کرم فرمایا، بھائی مفتی نعمت اللہ پسروری صاحب نے کرم فرمایا اور دیگر احباب نے کرم فرمایا، یہ سارے روزے کی اس حالت میں کیوں تشریف لائے؟ صرف اس لیے کہ اس مرد درویش نے قرآن سے وفا کی ہے، آج یہ اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ جی فروز ندیم صاحب ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، تو یہ دیکھیے اپنے بچوں کے ساتھ روزہ ہر کوئی کھولنے میں زیادہ لطف محسوس کرتا ہے، لیکن یہ سارے احباب بچوں کو چھوڑ کر، ان کی اس خوشی کو چھوڑ کر آج میاں صاحب کی اس دعوت پر یہاں تشریف لائے، تو یہ اس چیز کا پتہ دیتی ہے بات کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا۔ یہ رمضان المبارک ہے، یہ گھڑیاں جلدی جلدی گزر رہی ہیں۔ رب نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، کاؤنٹنگ کے دن ہیں، یہ کاؤنٹ کر لو فنگر ٹپس پر، یہ صرف 30 دن ہے یا 29 دن ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیجئے جب بچی کے یا بچے کے دن رکھے جائے نا جی، پھر بے شک 6 مہینے کے رکھے جائیں چٹکی سے گزر جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا یہ گنتی کے دن ہیں، قرآن حکیم پڑھنے کی چاشنی نصیب فرما دے، درود و سلام کی توفیق نصیب فرما دے، اور بے سہاروں کا سہارا بننے کی توفیق دے دے، بے سہارا بچیوں کے سر پہ چادر رکھنے کی توفیق دے دے، اور رب تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم چل پھر رہے ہوں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم چل پھر رہے ہوں تو ہمیں دیکھ کر لوگ گلیاں بدل لیں، رستے چینج کر لیں، اپنے انداز گفتگو تبدیل کر لیں، نہیں نہیں، بلکہ ہمیں تو ایسا بننا ہے۔ رمضان المبارک ہے، افطار کا وقت قریب آ گیا، ہمیں تو ایسا بننا ہے کہ مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے سہارا بننے کے لیے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے والد گرامی
حضور شیخ کریم قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے. میاں عبدالرزاق صاحب، شاہ صاحب اور دیگر احباب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، مالک الملک ان کی بخشش اور مغفرت فرما. مالک الملک جن کے زندہ ہیں انہیں ادب کرنے کی اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. مالک الملک میاں صاحب کو اور ان کے احباب کو، بچوں کو مالک بہترین جزا عطا فرما. مالک الملک ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چھوٹا بیگ بڑا مزہ. دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملک کی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے. ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں. کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں. بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے. 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا. کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز. روہی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز. لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات، علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات. روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نصاب، دستور امن ہے یہاں کا مزاج، تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب. روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. ملتان کا ہو میدان یا ہو بہاولپور رحیم یار خان کا چولستان،
डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया।
काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का स्वाद, तपते दिन के बाद पूरे